میرے آقا کا فرمان ہے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، جو فجر کی نماز کے بعد، کس کی نماز کے بعد؟ جب فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھتا ہے، اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں کہ جا آج کے سارا دن کی کاموں کی کفایت، تیرے سارے کاموں کی کفایت میرے ذمہ ہے۔ کتنی دفعہ پڑھتا ہے؟ ایک بار۔ جو فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں جا آج سارا دن کے کاموں کی کفایت میرے ذمہ ہے، یعنی سارے تیرے کام میرے ذمہ ہیں، میرے ذمہ ہیں۔ میں ایک عمل بتایا کرتا ہوں کہ جب آپ کسی نئے گھر میں جائیں 81 بار سورۃ یاسین مل کے پڑھ لیں۔ نئے گھر میں جائیں، اپنے گھر میں رہتے ہوئے تسبیح خانہ نیا گھر ہے، وہ گھر بھی عارضی ہے، بھی عارضی، کیا خیال ہے؟ اور یہاں اگر سورۃ یاسین 81 دفعہ پڑھ لیں، وہاں کی ساری برکات نصیب ہوتی ہیں۔ یہ جو 81 کا عدد ہے یہ اوتاد کا ہے۔ قرآن کی کون سی آیت ہے اوتاد کے ساتھ؟ والجبال اوتادا۔ اوتاد عربی زبان میں میخوں کو کہتے ہیں، ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا دی ہیں، اوتاد۔ جو بندہ 81 دفعہ سورۃ یاسین جو مجمع مل کے پڑھ لے، 81 اوتاد، اوتاد کہ پہاڑوں کو ہم نے میخیں بنا دیا، جس کی وجہ سے زمین کھڑی ہے، جس کی وجہ سے۔ اسی طرح نظام عالم جو کھڑا ہے اوتادوں کی وجہ سے ہے۔ اوتادوں کے اوپر پھر درجات ہیں بہت زیادہ، قطب ہے، قطب عالم ہے، پھر ابدال ہیں، پھر غوث ہے۔ یہ نظام ہے، روحانیت کے حکمران ہیں، یہ روحانیت کے عہدے ہیں۔ جو مجمع مل کے فجر کی نماز کے بعد 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھے، آپ تو 81 سے زیادہ پڑھ چکے ہیں، سوچیں کئی 81 پڑھ چکے ہیں، بہت بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ۔ 81 دفعہ سورۃ یاسین مجمع مل کے پڑھے اور مخلصین کا مجمع ہو، یہ شک ہے کہ مخلصین ہیں یا نہیں ہیں۔ مثلاً آپ جائیں اور آپ جا کے کہیں سے بندے اکٹھے کر کے لائیں اور انہیں لاکھ مخلص ہونے کا 1 گھنٹے کا گھوٹا لگائیں اور ان سے بات کریں، پھر بھی شک ہے مخلصین ہیں یا نہیں ہیں۔ اور یہاں الحمدللہ آپ سارے مخلصین بیٹھے ہیں، کہیں الحمدللہ۔ اللہ کے لیے آنے والا مخلص ہے، اللہ کے لیے رہنے والا مخلص ہے، اللہ کے لیے بیٹھنے والا مخلص ہے۔ جب مخلص ہوں اور 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھیں تو فرمایا اللہ جل شانہ اس کی جگہ کے لیے ایک لفظ ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اس کا مفہوم یہ ہے، آیت کا ترجمہ اب میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اے میرا مولا، میرا یہاں آنا، ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، میرا رہنا، میرا جانا، میرا آنا، میرا بیٹھنا، اے سخی آقا اس کو ایسے بنا دے جیسے تیری بارگاہ میں کوئی بادشاہ ہوتا ہے، کوئی سلطان ہوتا ہے اور کوئی بڑا ہوتا ہے، اور تو اس کے لیے کیا مسندیں بچھائے گا اپنے خزانے غیب میں، جو تیرے خزانے میں بادشاہ، جنت کا ہر جنتی بادشاہ ہوگا، ہر جنتی بادشاہ ہوگا، اس کے لیے قالین ہوں گے، اس کے لیے نعمتیں ہوں گی، اس کے لیے انعامات ہوں گے، اور اس کے لیے حیرت انگیز برکتیں ہوں گی۔ فرمایا جو 81 دفعہ پڑھے گا اللہ کے خزانوں میں، اس کا شمار بادشاہوں میں ہوگا۔ جو 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھتا ہے اس کی چاہت سے ملتا ہے، ضروری نہیں وہ کہے۔ اس کو گہرائی سے سوچیں، اس کو پھر سوچ کے سوچیں۔ جو 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھتا ہے اس کی کس سے ملتا ہے؟ چاہت سے ملتا ہے، وہ جو چاہتا ہے اللہ دے دیتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھنے سے اللہ اس کی چاہت کے مطابق دے دیتا ہے۔ حضرت گیسو دراز بندہ نواز ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کی زلفیں تھیں گیسو دراز۔ ان کا معمول تھا کہ ان کی خانقاہ میں روزانہ 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھی جاتی تھی اور پھر دعا مانگی جاتی تھی۔ جتنے افراد ہوتے تھے 81 ہوتے تھے، تھوڑے ہوتے تھے، آپس میں تقسیم کر کے فجر کے بعد سورۃ یاسین پڑھتے تھے اور پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگتے تھے، اور ایک بات اللہ سے کہتے تھے کہ اللہ، یا اللہ
ان پڑھنے والوں اور ان پڑھنے والی کی 81 نسلوں کو اے اللہ نہ محتاج بنانا، نہ فقیر بنانا، نہ منگتا بنانا اور نہ اپاہج بنانا۔ اللہ کے اس ولی کی یہ دعا ہوتی تھی، اور سورۃ یاسین کتنی دفعہ پڑھی جاتی تھی؟ 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھ کے دعا مانگتے تھے۔ اور قدرت کا نظام دیکھیں، تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے اس محفل میں بیٹھنے والے جتنے بھی تھے، جنہوں نے دل کی گہرائیوں سے، سچے جذبے سے، یہ نہیں ہے کہ فجر پڑھ کے سو گئے یا فجر سے پہلے ہی سو گئے، سچے جذبے سے جنہوں نے پڑھا، اللہ پاک نے ان کی نسلوں میں رزق، وسعت، دولت، ایمان، عافیت، بیٹے، نعمتیں، خیریں اور برکتیں عطا کی۔ اللہ نے ان کی نسلوں میں وہ چیزیں عطا کی جنہوں نے فجر کی نماز کے بعد مل بیٹھ کر 81 بار سورۃ یاسین پڑھی۔ کیوں؟ 81 اوتاد ہیں، وہ طاقتور چیز ہے جو 7 نسلوں کو کھلاتی بھی ہے، پلاتی بھی ہے، سکون کی نیند سلاتی بھی ہے، اچھا لباس پہناتی بھی ہے، عزتوں کے تاج سر پہ رکھواتی بھی ہے۔ نوری لقمہ اپنی زندگی کی ضرورت بنا لیں، پھر کیا ہوگا؟ سورۃ فاتحہ کی آیات 7 ہیں۔ اللہ 7 آسمان اور 7 زمین کی جتنی بھی برکات ہیں، برکات من السماوات والارض، اللہ 7 آسمان اور 7 زمین کی ساری برکات اس کو عطا کر دے گا، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ بندہ کتنا مالدار ہے، روحانیت کی طاقت اور روحانیت میں کتنا آگے ہے، کوئی پہچان بھی نہیں سکے گا کہ روحانیت میں یہ بندہ کتنا آگے ہے اور کتنا آگے سے آگے بڑھ گیا ہے، کسی کو علم بھی نہیں ہوگا۔ نوری لقمہ اپنی زندگی کی مجبوری بنا لے، اور نوری لقمہ اپنی زندگی کی ضرورت بنا لے، پھر دیکھیں کمالات۔ کیوں؟ فرمائے جو سارے قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے، آنکھیں کھل جائیں۔ یہ سورۃ فاتحہ نماز کھانے کے دوران پڑھنے والا یہ اہل نظر میں ہے، اس کی نظر وسیع ہو جاتی ہے، یہ اہل کشف ہوتے ہیں، ان کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں، یہ انسانوں کے دلوں میں جھانک لیتے ہیں، یہ کائنات کے راز پڑھ لیتے ہیں، کائنات کے راز پڑھ لیتے ہیں۔ کہ اللہ پاک ان کے سامنے جنات آنکھوں سے دکھاتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اللہ قبر کے راز بھی ان کے اوپر کھول دیتے ہیں۔ نوری لقمے کا اثر یہ ہے، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ نور لقمے کی تاثیر ہے۔ چہرے کی آنکھیں تو سب کے پاس ہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں، چہرے کی آنکھیں سب کے پاس ہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں۔ نوری لقمے کی یہ تاثیر ہے کہ دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور دل کی دنیا آباد، اور دل کی دنیا شاد، اور دل کا وہ بندہ بامراد بن جاتا ہے جو نوری لقمے اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے۔ اور نوری لقمے سورۃ فاتحہ، اور کتنی بار؟ اچھا، یہ سورۃ فاتحہ بیماریوں کا علاج۔ صحابہ کرام فرماتے ہم جا رہے تھے، کوئی ایک سردار تھا، اس کو بچھو نے کاٹ لیا اور اس کو چیخ رہا تھا بیچارہ، فرمایا سانپ کا کاٹا سوئے، بچھو کا کاٹا روئے۔ میرے پاس ایک سانپ کا کاٹا آیا تھا، غنودگی میں تھا، وہ بہت غنودگی میں سے سوتا تھا، اور میں نے کہا اس کو سونے نہ دے، خیال نہ کیا انہوں نے، ادھر سے ہٹا تو بندہ ختم ہو گیا، سانپ کا کاٹا۔ ہمارے ایک والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تھے، ملک عبد الرحمن ڈوڈی، وہ لائے تھے، تو کہنے لگے اس بچھو کے کاٹے کا علاج، صحابہ کرام نے 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس پہ دم کر اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ اور میں جب سورۃ فاتحہ عرشوں سے زمین پہ آئی، نازل ہوئی، ایک گونج اٹھی، ایک آواز آئی، اور میں اللہ سے آج وہ چیز زمانے پہ زمین پہ نازل کی ہے جو اس سے پہلے کبھی آئی نہیں تھی، اور جو اس کے بعد کبھی آئے گی نہیں، اس سے پہلے کبھی آئی نہیں تھی، اس کے بعد کبھی آئے گی۔ اور جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی، شیطان رویا، پیٹا، اپنا سر پہ راکھ ڈالی اور اتنا شور کیا کہ کاش کہ یہ سورۃ فاتحہ آئی ہے
اور اگر آئی ہے تو واپس چلی جائے، اگر واپس نہیں گئی تو کسی کی زبان پہ نہ جائے، یعنی کوئی اس کو پڑھ نہ سکے، اگر پڑھے تو اس کا یقین نہ ملے۔ یقین سے پڑھنے والے کی دنیا بھی، آخرت بھی، رزق بھی، عزت بھی، صحت بھی، تمنگری بھی، بادشاہت بھی، خوشیاں خوشحالیاں بھی یقین سے پڑھنے والے کو ملتی ہیں۔ اور اس لیے آج بھی شیطان سورۃ فاتحہ سے لرزتا ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے جنات اور شیاطین ایسے دور ہوتے ہیں، ایسے کہ میلوں دور چلے جاتے ہیں، اور اس بندے سے خوف زدہ ہوتے ہیں جو سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے۔ کھانے کے دوران اس کی حکمت کیا ہے؟ انسان کھانے کے دوران مشغول ہوتا ہے، کھانے کی لذتوں میں کھویا ہوا ہوتا ہے، اور اگر بھوک بہت زیادہ ہو بھوک بہت زیادہ ہو تو پھر تو ہوش نہیں ہوتا، پھر ہوش ہی نہیں ہوتا اگر بھوک بہت زیادہ ہو۔ اب اسی دوران جس طرح سنیں غور سے، بڑی میں عجیب بات بتا رہا ہوں، حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ کے ولی تھے، ولایت کے تاجدار تھے، سرداروں کے سردار تھے، اولیاء کے سردار تھے۔ میں بازار میں جاتے تھے، جا کے پھر واپس آ جاتے تھے، پھر جاتے کچھ نہیں خریدتے تھے۔ کسی نے پوچھا اب کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا 2 وعدے لینے، کیا؟ میں جا کے بازار میں ہر بندے کو سلام کرتا ہوں، وہ سلام کا جواب دیتے ہیں، اور کیا پتا کسی کے سلام کا جواب ایسا ہو جو اللہ کے ہاں مقبول بھی ہو، محبوب بھی ہو۔ اور پھر فرمایا بازار میں جاتا ہوں اور جا کے بازار میں جاتا ہوں اور جا کے بازار کی دعا پڑھتا ہوں۔ فرمایا جو چوتھا کلمہ گھر میں پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو بازار میں پڑھے گا کتنے نیکیاں ملیں گی؟ 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ فرمایا میں 10 لاکھ نیکیاں کمانے کے لیے جاتا ہوں۔ آل رسول کی محبتیں، عبادتوں کا حرص دیکھیں، ہمیں مال کا حرص، انہیں اعمال کا حرص۔ وہی دعا، وہی چوتھا کلمہ گھر میں پڑھیں 10 نیکی ہیں، بازار میں پڑھیں کیونکہ وہ ہر بندہ مشغول ہے، دنیا میں، مال میں، چیزوں میں، بھاؤ تاؤ میں لگا ہوا ہے، وہی بازار میں پڑھیں تو 10 لاکھ نیکیاں۔ اسی طرح کھانے کے دوران جب لذت ہے، کھانے کے دوران ذائقہ ہے، اور کھانے کے دوران لذت اور ذائقے میں اگر کوئی بندہ سورۃ فاتحہ پڑھ لے تو اللہ کہتا ہے تو ان لذتوں میں مجھے نہ بھولا، ان کھانے کی چیزوں میں مجھے نہ بھولا، ان ساری کیفیتوں میں مجھے نہ بھولا۔ اللہ خوش ہوتا ہے، اور پھر اللہ جل شانہ اسے 7 آسمان اور 7 زمین کی برکتیں حوالے کر دیتا ہے، اور جس کے پاس 7 آسمان 7 زمین کی برکتیں ہوں، یہ ساری عبادتیں کھانے کے دوران کوئی معنی نہیں رکھتی، پھر ایسی سمیٹ کے اللہ کائنات کو اسے دے دیتا ہے۔ نوری لقمے کی تلاش کریں، نوری لقمہ زندگی میں لے آئیں، بڑی خوشحال زندگی گزرے گی، بہت لاجواب زندگی گزرے گی۔ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ سے قرضے اتر جاتے ہیں، 7 دفعہ سورۃ فاتحہ سے بیٹے مل جاتے ہیں، 7 دفعہ سورۃ فاتحہ سے نعمتیں، اور 7 دفعہ سورۃ فاتحہ وہ طاقتور چیز ہے جو 7 نسلوں کو کھلاتی بھی ہے، پلاتی بھی ہے، سکون کی نیند سلاتی بھی ہے، اچھا لباس پہناتی بھی ہے، عزتوں کے تاج سر پہ رکھواتی بھی ہے۔ کہیں انشاءاللہ۔ آپ سوچیں کون سا مشکل عمل، بہت زبردست عمل ہے، 1 منٹ کا کام ہے اور کام بن جاتا ہے۔ اور میں نے اس کی اجازت جتنی مشکل سے لی تھی نا، اس عمل کی بہت مشکل سے اجازت، اور جس دن لی تھی اسی دن فیصلہ کیا تھا انشاءاللہ اسے چھپاؤں گا نہیں، انسانیت مخلوق کو بتاؤں گا۔ اور یہ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ جو دل کا مریض ہو مجھ جیسا اس کا بھی علاج ہے، جسمانی ہو یا روحانی۔ میں نے پچھلی دفعہ کہا نا کہ میں دل کا سخت مریض ہوں اور آج بھی ہوں، دعا کرو موت تک نہ رہوں، اور میں دل کا سخت روحانی مریض ہوں، جسمانی نہیں ہوں۔ میری پچھلی دفعہ کی وجہ سے پوری دنیا میں کوہرام مچا ہوا ہے کہ بابا گیا، جانا تو ہے، جانا تو لازم ہے،
पिछली दफा मैंने वो कह दिया کہ میں دل کا سخت مریض ہوں، میرے لیے دعا کرو، وہ یہ مریض ہوں، روحانی مریض ہوں، روحانی مریض ہوں۔ تو یہ بیماری جو دل کی بیماری ہے نا، اس کا بھی علاج ہے، روحانی ہے یا جسمانی۔ جیسے میں دل کی روحانی بیماریوں کے بارے میں نے آپ کو کہا، میں سخت مریض ہوں دل کا، اللہ کرے اس کا مرض کا علاج ہو جائے۔ تو کھانا کھاتے ہوئے میرے دل کے لیے بھی آپ دعا کریں گے کہ اللہ بھی میرے دل کو ٹھیک کر دے، اللہ بھی ٹھیک کر دے۔ آپ مجھے بزرگ سمجھتے رہے ہیں اور اندر سے کام کھوکھلا ہو۔ یہ دل کی روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، اور یہ جسم کی اور دل کی جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ یہ صحت مندی کا راز ہے۔ سورۃ فاتحہ ہے بابا، سورۃ فاتحہ، سورۃ فاتحہ۔ جو بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، ایک بار اللہ جل شانہ ان 7 آیات کی تاثیر اور طاقت اسے عطا فرماتے ہیں، اور 7 سمندروں میں جو غذا، رزق، طاقت اور قوت اللہ نے رکھی ہے، اس کا حصہ اس بندے کو دیتے ہیں جو صرف ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے۔ ایک غریب تھا، لکڑیاں روز کاٹتا تھا اور گھر کی دال دلیا لاتا تھا، کھانا پینا، اور ایک ایک چھوٹا چھوٹا پیسہ بچا کے رکھتے تھے، بچا کے رکھتے تھے۔ کئی عرصہ تک پیسے چھوٹے چھوٹے بچاتے آخر کار وہ پھر اون لے آیا، اور اون لا کے اس نے بیوی کو دی۔ بیوی نے کہا کہ ان پیسوں سے مجھے اون لا کے دے دے، میں اس اون سے دھاگا بناؤں گی، اور پھر اس اون سے کپڑا بناؤں گی، پھر وہ کپڑا بیچوں گی، پھر کپڑے سے جو پیسہ بچے گا اور اون لوں گی۔ اس طرح ہمارا ہاتھ کشادہ ہو جائے گا۔ لہٰذا مجھے یہی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو پیسے جتنے بنے ہیں، اس کی مجھے اون لا کے دے دے۔ کئی عرصے کی محنت کے بعد اتنے پیسے بنے کہ اس نے اون لا کے دے دے۔ وہ دھاگا بنانے کے لیے وہ مائی بیٹھی دھاگا بنا رہی تھی، اون سے چیل آئی، وہ جھپٹی اور ساری اون اٹھا کے لے گئی۔ حسرت سے چیل کو دیکھ رہی ہے اور رو رہی ہے کہ مولا، تجھے تیرے عمر کا پتہ ہے اور تو جانتا ہے ہمارا تو سب کچھ یہی تھا، ہمارا تو سب کچھ چیل لے گئی۔ چیل کا مزاج ہے، ایسی چیزیں لے جاتی ہے، اپنے گھونسلے میں بچھاتی ہے اپنے بچوں کی راحت کے لیے۔ یا اللہ، چیل لے گئی۔ آخر میاں بیوی مل کے روئے، 2-3 دن تک تو روتے رہے، سوگ منایا، پھر کہنے لگے ہم جا کے نا اللہ کا شکوہ کرتے ہیں فلاں بزرگ کے پاس۔ اب ایک دن کا سفر کرتے کرتے اس درویش کی خدمت میں پہنچے اور اس سے جا کے سارا قصہ سنا۔ اس درویش کے پاس سارا قصہ سنا کہ ایسے ایسے ہے، کیا نعوذ باللہ اللہ ظالم ہے، کیا نعوذ باللہ اللہ کے دل میں رحم نہیں ہے، اور شکوے کرنے لگے۔ تو شیخ نے فرمایا اللہ جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے، جو ہوتا ہے درست ہوتا ہے، یہ دل میں کہو۔ اب ان کے منہ سے یہ نکلے نا، انہوں نے تو ساری عمر کی وہ جو پوچھی تھی، جو کچھ بھی تھا، وہ سارا کا سارا تو اٹھا کے اون لے آئے، اور پھر اون سے وہ اون اٹھا کے لے گئی چیز۔ بزرگ انہیں سمجھا رہے تھے اس میں خیر ہے تمہارے لیے، اللہ کوئی برکت کے دروازے کھولے گا، اللہ نے ایک دروازہ بند کیا 100 دروازے کھولے گا، اللہ تمہارے لیے راحت اور عافیت کا معاملہ کرے، اللہ تمہارے لیے راحت اور عافیت کا معاملہ کرے۔ تھوڑی دیر ہوئی، ایک قافلہ آیا، حضرت انہیں سمجھاتے رہے، کچھ دیر کے بعد ایک قافلہ آیا، کہنے لگا حضرت یہ 1000 دینار ہے، اگر کوئی غریب ہے تو اس کو دیں۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا ہم قافلے میں تجارت میں قافلے میں جا رہے تھے، ہماری بہت بڑی کشتی تھی، اور تجارت کے قافلے میں جاتے جاتے کشتی جا کے کہیں نیچے چٹان سے ٹکرائی اور اس میں ایک سوراخ ہو گیا، اور ہر طرف سمندر ہی سمندر ہے، کوئی کنارہ نہیں۔ اب ہم پریشان ہیں اور کشتی پانی سے بھرتی جا رہی ہے، تو ہم سب نے کہا کہ اللہ سے منت مانے، پیسے مانے کہ یا اللہ ہماری مدد فرما، ہم اتنے پیسے دیں گے۔ سب نے، کسی نے کہا میں اللہ 100 دینار، کسی نے 50 دینار، یا اللہ ہم نے یہ منت مانی۔ اچانک ایک چیل آئی، اس نے اوپر سے اون پھینکی، اور وہ اون اس سوراخ کے مطابق تھی۔ ہم نے وہ اون اس سوراخ میں ٹھونس دی، اور جو پانی تھا وہ سارا کشتی سے نکال دیا۔ اب ہم کنارے پہ پہنچے تو اس علاقے میں ہمیں پتا چلا کہ ہم نے پوچھا کوئی درویش ہے اللہ والا؟ انہوں نے کہا فلاں درویش ہے۔ ہم نے کہا انہیں دے دیں ورنہ کسی اور بندے کو وہ کھا جائے گا، انہیں دے دیں، یہ کسی غریب ضرورت مند کو دے دیں۔ انہوں نے کہا یہ بیٹھے گا ضرورت۔ تو ان سے پوچھا
کہ آپ یہ بتاؤ کہ آپ کی اون کتنے کی تھی؟ اس نے کہ اتنے ٹکے کی، اتنے آنے کی، اتنے پیسے کی، اتنے روپے کی، بس اس سے زیادہ نہیں تھی۔ فرمائیے 1000 دینار ہے، اور دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے، یہ 1000 دینار ہے۔ اب ان کی کہانی سن لی، اب انہیں کہا تو اب انہیں اپنی کہانی سناؤ۔ اب انہوں نے سنائی کہ میں لکڑ ہارا اور میں غریب اور روزانہ لکڑیاں، اور میری کمر چھل گئی لکڑیاں اٹھا اٹھا کے، میں نے پائی پیسہ اکٹھا کرتے کرتے آخرکار میری بیوی کو میں نے اون لا کے دی، اور اون سے ہم نے سوچا کہ دھاگا، اور دھاگے سے پھر کپڑا، اور کپڑے کو بیچ کے اور پھر نئی اون، اور اس طرح ہمارا جو ہے کچھ سلسلہ چل پڑے گا۔ اچانک چیل آئی، اور اس چیل نے آ کے ساری اون کو کھینچا اور اٹھا کے لے گئی، اور ہم کئی دن تک روتے رہے۔ اب ان کے پاس آئے ہیں، ہم یہ شکوہ لے کے آئے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تو ظالم ہے، تو بتا اب یہ باتیں ان کی سنی تو شیخ نے فرمایا اب بتاؤ اللہ کیا ہے؟ کہا اللہ ارحم الراحمین ہے، اور توبہ کی، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، تیری شان میں گستاخی کر بیٹھے، تیری کریمی کو ہم نے جانا نہیں، تیری اداؤں کو پرکھا نہیں، تیرے کرم کو ہمیں پہچان نہیں، اور دوسرے لفظوں میں اللہ تیرا تعارف نہیں، تیری معرفت نہیں۔ معرفت تعارف سے ہے، معرفت کس سے ہے؟ تعارف سے ہے۔ کیوں کہتے ہیں اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے لیے قبول فرما؟ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے لیے قبول فرما۔ ہمارے پاس ہم معرفت نہیں رکھتے، ہمیں اللہ کا تعارف نہیں، ہم اس کی ادائیں نہیں جانتے، اس کی بے نیازی نہیں جانتے، اسے عطا کرنے کا انداز نہیں جانتے۔ اس کی ایک وجہ ہے، پہلے دن سے ہمیں نہ ماں نے، نہ باپ نے، نہ بڑوں نے، نہ ہمارے استاد نے، نہ ہمارے کسی نے اللہ کا تعارف